دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا تو ہمسائے اور اہل محلہ سارے اکٹھے تھے۔ تیور تو غصے والے تھے، جنہیں دیکھ کر گھر سے برآمد ہونے والے بزرگ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ خیریت کہاں ہے بھائی؟ تمہارا لڑکا آئے روز ہمارے گھر کی دیواروں پر کوئلے سے پتہ نہیں کیا نقش و نگار بناتا رہتا ہے۔ ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں۔ تم اپنے لاڈلے کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑے میاں نے وقتی طور پر اہل محلہ کو سمجھا بجھا کر بھیج تو دیا، لیکن وہ اس شکایت سے قدرے نالاں بھی تھے۔ بیٹے کو سمجھایا، یار باز آ جا، کیوں تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے؟ اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹے نے سر جھکا کر سن تو لیا، لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا۔ یہ آڑی ترچھی لکیریں تو اس کا شوق تھا، اور شوق سے لا تعلقی کون اختیار کر سکتا ہے؟ پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا ترک تو کر دیا، لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی خالی جگہ ملتی وہاں وہ چاک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا۔ یوں یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ اسکول میں اساتذہ کی غیر موجودگی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوق کی تکمیل کرتا رہتا۔ کبھی ڈانٹ اور کبھی حوصلہ افزائی، دونوں برابر ملتے رہے۔ وقت گزرتا رہا۔ اسکول میں منعقدہ خطاطی اور خوش نویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جو بھی لکھا ہوا یا بنا ہوا نمونہ دیکھتا، اسے ہو بہو چاک کی مدد سے بنا لیتا تھا۔ خوش نویسی کے قواعد یا خطوں کی پہچان تو اسے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن جیسا بھی مشکل سے مشکل خط ہوتا وہ اسے کاغذ پر اتار لیتا۔ کوئی پوچھتا کہ یہ کون سا خط ہے یا کون سا سٹائل ہے تو وہ بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ تعلیم تو نہیں تھی، نہ ہی پہچان تھی۔ کلاس میں سب سے پہلے آتا، چاک سے تختہ سیاہ پر اپنی مشق کرتا رہتا۔ باقی ہم جماعتوں اور اساتذہ کے آنے سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک مشق کر لیتا، اور اگر کبھی کبھار کوئی استاد دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا کہ نوعمر اور نوآموز بچے کا اتنا عمدہ خوش خط۔ آہستہ آہستہ اس کی مشق میں پختگی تو آ گئی، لیکن باقاعدہ رہنمائی سے محروم ہی رہا۔ اسکول میں کوئی خطاطی کا استاد نہیں تھا، اور آرٹ یا ڈرائنگ کا استاد اسے تھوڑا بہت سکھا تو دیتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان اساتذوں سے زیادہ بہتر لکھ لیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مقابلے جیتتا رہا، محلے میں بھی بینر اور اشتہار لگنے والے کی حیثیت سے پہچان بنوا لی۔ اسی دوران میٹرک کر لی، اور آگے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو اسکول جانا چھوڑ دیا۔ برش اور رنگ لیتا اور گلیوں محلوں میں نکل جاتا، لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا، بینر لکھتا اور چند پیسے کماتا۔ اس کام سے اسے تسکین نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ اسکول جب چھوڑ دیا تو وقت کی فراوانی بھی ہو گئی اور کام میں روانی بھی آ گئی۔ ایک دن اسے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سیکھیں۔ اس کتاب میں اردو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھیں، جیسے برش، قلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات۔ اس نے وہ کتاب حفظ کر لی اور خطوں کی شکل یاد کر کے ان کی مشق شروع کر دی۔ ایک دن وہ بڑی دکان پر گیا اور وہاں سے اپنے کام کے متعلق کسی کتاب کا پوچھا۔ اسے کوئی خاص کتاب تو نہ ملی، مگر عربی رسم الخط کے متعلق اسے ایک چھوٹا سا کتابچہ مل گیا۔ اس نے وہی خرید لیا۔ اب عربی تو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن عربی خطوں کی شکلیں اسے پتہ چل گئیں۔
چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے وہ بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کام کرنے لگا۔ ایک دفعہ کراچی کی ایک مصروف شاہراہ پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی گاڑی اس بورڈ کے نیچے آ کر رک گئی اور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا اس سے مخاطب ایک عربی شخص ہے اور عربی زبان سے تو وہ ناواقف تھا۔ اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ کر رکی۔ اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے۔ وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودیہ عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔ لڑکا کہنے لگا مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا آتی ہی نہیں، میں کیسے یہ کام کروں گا؟ تو اس عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور خط ہے اور اسے ہر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، تم تو اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو اور کہتے ہو میں جانتا بھی نہیں۔ وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے ہنرمند افراد کو لینے آیا تھا۔ اسے پاکستانی خطاط لڑکے کا کام پسند آ گیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کے حوالے کیا اور چند دنوں میں وہ سعودی شہر ریاض میں بیٹھا بینر لکھ رہا تھا۔ جب کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی، دوسرا تمام عربی خط اور رسم الخط وہ تقریباً کمال کے درجے تک جا پہنچا۔ اس کا کفیل اچھا آدمی تھا اور اس پاکستانی خطاط کی بے پناہ عزت بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے کفیل سے اجازت لے کر کئی بار عمرہ اور زیارتیں وغیرہ بھی کر آیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبوی کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا۔ کام کاج کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن خواہش برابر پروان چڑھتی رہی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ دنیا بھر سے خطاط حضرات کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے ایسے خطاط اپنا کام لے کر آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہو، اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا اور پھر اہل زبان بھی نہیں، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا اور وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا تھا کہ اس کی دکان پر ایک عربی آیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط سلس میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط ہوا تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراض ہی کر کے مدینہ منورہ چلا گیا۔
مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے حد درجہ خوش تھا۔ اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا تھا ہی نہیں۔ کفیل تو یوں تھا جیسے اس کا مرید ہو گیا ہو۔ اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا تو ہاتھ اور ماتھا چومتا، غرض بڑی آؤ بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والوں سے کہلوا کر اسے کسی طرح اس مقابلے تک لے ہی گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کیا گیا۔ یوں اس کی لکھی ہوئی تختی اور وہ اس مقابلے میں شریک ہو گئے۔ مقابلہ ختم ہوا اور نتائج کے اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو بچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ امام الحرم اور جیوری نے جب اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگا، شفیق الزمان، پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا، اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم شفیق الزباں کی خوش نصیبی اور تختی لگانے کی خواہش، اور کہاں در و دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودیہ عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار پر 85% کام شفیق الزباں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جس دروازے سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور سلام کی سعادت حاصل کرتا ہے، ان تمام جگہوں کو شفیق الزمان کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجنبی کا خطاط المسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانا ایک معجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔